بسم اللہ شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ثم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، میں ابو سعید عنایت الرحمن عثمان غفر اللہ لی ولکم اجمعین جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ سے مخاطب ہوں۔ رمضان کے احکام اور مسائل سے متعلق ہمارے آن لائن دروس کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ آج کے درس میں ہم کچھ اہم مسائل سیکھیں گے۔ ایک سوال یہ ہے آج کے درس کا، اگر کوئی لا علمی کے باعث وقت سے پہلے روزہ افطار کر لے تو کیا کرے؟ پتہ نہیں تھا کہ سورج، اس گمان غالب یہی تھا کہ سورج غروب ہو گیا ہوگا، لیکن افطاری کرنے کے بعد پھر سے دوبارہ سورج ظاہر ہو گیا، مطلع برآلود تھا اور بارش کا موسم تھا، یا غیر ہنگامی طور پر کبھی اچانک گھنے بادل آ جاتے ہیں۔ تو قدیم زمانے میں گھڑیاں نہیں تھیں، کمپیوٹر نہیں تھے اور موبائل نہیں تھے، تو وقت کا پتہ لگانا بڑا مشکل ہوتا تھا اور لوگ گمان غالب پر عمل کرتے تھے۔ ایسا خود اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا، حضرت عمر کے دور میں بھی ایک واقعہ پیش آیا اسی طرح کا۔ تو آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لا علمی کے باعث وقت سے پہلے ہی روزہ افطار کر لے تو کیا کرے۔ اس سلسلے میں چونکہ اختلافی مسئلہ ہے، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کے دو بڑے بڑے موقف ہیں یا دو رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اگر مطلع ابر آلود ہو، موسم بارش کا ہو یا نہ ہو، مطلع ابر آلود ہے، سورج بالکل غائب ہے، نظر نہیں آتا، گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور انسان یہ سمجھ کر کے کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے، افطاری کر لے، بعد میں اسے یقینی علم ہو جائے کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا یا سورج نکل آئے، روشنی تھوڑا سا سورج ابھی غروب ہونا باقی تھا، سورج نکل آئے، بادل چھٹ جائیں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اس کے بدلے بعد رمضان ایک دن قضا کا روزہ رکھے۔ اس موقف کو اپنانے والے علماء کے کچھ دلائل بھی ہیں، ان کے بھی کچھ دلائل۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر مطلع ابر آلود ہو اور انسان یہ سمجھ کر کہ افطاری کا وقت ہو گیا، افطاری کر لے، بعد میں اسے یقینی علم ہو جائے کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، ایسے شخص کو رمضان کے بعد ایک روزے کا قضا رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ان کے بھی اپنے کچھ دلائل، کچھ وجوہات اور اسباب کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو قضا کرنا چاہیے بعد میں، وہ
صحیح بخاری کی اس روایت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، جس میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، اخرجه البخاری باب اذا افطر في رمضان ثم طلعت الشمس۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مطلع برآلود تھا، ہم نے جب افطار کر لیا تو اس کے بعد پھر سورج نکل آیا۔ اس بات پر اس روایت کی سند میں ایک راوی ہیں ہشام، ان سے کہا گیا کیا پھر انہیں روزہ قضا کرنے کا حکم ہوا تھا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ قضا کے سوا چارہ کار ہی کیا تھا۔ معمر نے کہا کہ میں نے ہشام راوی سے حدیث سے یوں سنا کہ مجھے معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے قضا کی تھی۔ بہرحال جب ان سے پوچھا گیا تو اس طرح کی بات کی، اور پھر ایک دوسرے راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے قضا کی تھی یا نہیں کی تھی۔ ایک دوسری دلیل حضرت خالد بن اسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں مطلع برآلود تھا، جس کی وجہ سے حضرت عمر نے یہ خیال کیا کہ شام ہو گئی ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، تو روزہ افطار کرنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے روزہ افطار کر لیا اور انہوں نے بھی روزہ افطار کر لیا۔ اتنے میں پھر ایک آدمی آیا، اس نے بتایا کہ ابھی تو سورج غروب نہیں ہوا، بادل چھٹے ہیں، سورج نکل چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ معمولی بات ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم لوگوں نے اجتہاد کر لیا اور اجتہاد کر کے روزہ افطار کر لیا ہے۔ یہ واقعہ مسند امام شافعی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277 پر موجود ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو دوسری سندوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا ما نبالی ونقضی یوما مکانہ، کوئی بات نہیں ہے، ہم اس کی جگہ ایک دن قضا کا روزہ رکھ لیں گے، کوئی حرج نہیں۔ دوسری روایت میں حضرت عمر کے متعلق ہے کہ انہو لم یقضی یوما مکانہ، انہوں نے اس دن کی قضا نہیں کی۔ پھر امام بیہقی نے اس قضا کرنے والی روایت کو ترجیح دی۔ سنن الکبریٰ میں امام بیہقی کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ سعودی فتاوی مستقل کمیٹی کا بیان ہے جب روزے دار کے لیے واضح ہو جائے کہ اس نے غروب آفتاب سے پہلے افطاری کر لی ہے تو اس پر اس دن کی قضا لازم ہے، کیونکہ اس نے صحیح وقت میں روزہ افطار نہیں کیا ہے۔ اور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روزہ مکمل وقت روزے کا مکمل وقت طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے، جیسا کہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ لہذا ایسے شخص یا جماعت پر واجب ہے کہ جن ایام کے متعلق اسے یقین ہو کہ اس نے سورج غروب ہونے سے پہلے ہی افطاری کر لی ہے، وہ ان ایام کے بدلے رمضان کے بعد قضا روزہ رکھے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں کھولا ہے، بلکہ اس کا روزہ افطار کر لینا جہالت اور خطا کی وجہ سے تھا۔ فتاوی اللجنہ الدائمہ مجلد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 288 سے 291 تک یہ فتویٰ موجود ہے۔ علماء کا دوسرا موقف یہ ہے کہ مطلع اگر ابر آلود ہو اور انسان یہ سمجھ کر افطاری کر لے کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے، لیکن بعد میں اسے یقینی علم ہو جائے کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، ایسے شخص کو چاہیے کہ علم ہو جانے کے بعد غروب آفتاب تک کچھ کھائے نہیں پیے نہیں۔ اب جو کچھ اس نے افطاری کے موقع پر کھا لیا ہے، سورج غروب ہونے تک اب کھانے پینے سے رک جائے، اس کا روزہ مکمل ہے، اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ اس موقف کو ترجیح دینے والوں نے یہ کچھ وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایسا شخص
یا ایسی جماعت پر قضا لازم یا واجب کرنے کے لیے واضح دلیل نہیں ہے، صریح ہے۔ صحیح بخاری کی اس روایت میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ موسم ابر آلود تھا اور اللہ کے نبی کے زمانے میں روزہ افطار کیا گیا۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ سورج نکل آیا ہے، تو اس حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ آپ نے ان کو قضا کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بعد میں ان کا قول میں تفصیل سے بیان کر رہا ہوں، کہ اگر آپ نے صحابہ کرام کو اس دن کا روزہ قضا کرنے کا حکم دیا ہوتا تو یہ بات پھیل جاتی، لوگوں کے اندر اس بات کا چرچا ہوتا اور یہ بات امت تک ہم تک نقل کی جاتی۔ چونکہ آپ نے اجتہاد کر کے روزہ افطار کیا تھا اور اس لیے اس حدیث میں چونکہ کوئی صراحت نہیں ہے، واضح دلیل نہیں ہے، اس لیے ہم قضا کا حکم لگانے کے لیے واضح دلیل چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت میں صرف اتنا ذکر ہے کہ عہد نبوت میں سورج غروب ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لیا گیا، لیکن یہ مذکور نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کو اس دن کے بدلے قضا کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ صرف حضرت عمر بن خطاب کا عمل بھی دلیل نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ شرعی حکم کا معاملہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کسی کام کو واجب قرار دینے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ کسی کام کو واجب قرار دینے کے لیے آپ کا صریح حکم چاہیے، اور یہ حکم کسی بھی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ یہ اصول کی کتابوں میں یہ اصول موجود ہے۔ بہرحال یہ پہلی وجہ یا پہلی دلیل ہے ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ موسم اگر ابر آلود ہو، آسمان میں گھنے بادل چھائے ہوئے ہوں، روزے داروں کو صحیح وقت کا پتہ نہ ہو، گمان غالب کے مطابق انہوں نے اندازہ کر لیا ہو کہ سورج غروب ہو گیا ہوگا اور روزہ افطار کر لیا، بعد میں بادل چھٹ گئے اور سورج نکل آیا، تو ایسے شخص پر یا ایسے لوگوں پر، ایسی جماعت پر کوئی حرج نہیں ہے، قضا کا روزہ نہیں ہے۔ البتہ ان کے لیے یہ بات لازم ہے کہ اب سورج کو دیکھنے کے بعد یا یقینی علم ہونے کے بعد سورج غروب ہونے تک ان کو کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، جو شخص دوران روزہ بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ فرمان موجود ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ تو یہاں بھی معاملہ یہی ہے، غروب آفتاب سے پہلے جہالت کی بنا پر افطار کرنے والے کے متعلق بھی یہی کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلا دیا ہے، پلا دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے، جس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں کتاب الطلاق میں ہے کہ ان اللہ قد تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان، بھول چک اور زبردستی کرائے گئے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ چونکہ جہالت اور خطا کی وجہ سے یہ روزہ افطار کیا ہے روزے دار نے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ انہوں نے جان بوجھ کے افطاری نہیں کی ہے کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا چلو۔ ایک چوتھی وجہ یا چوتھی دلیل یہ ہے، ایک اصولی قاعدہ ہے جو اس بات کی تائید میں پیش کرتے ہیں یہ لوگ، الاصل براءۃ الذمہ، اصل براءۃ الذمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک قضا کی کوئی واضح دلیل نہیں مل جاتی، ہر انسان ذمہ داری سے بری ہے، اس پر قضا کو کوئی لازم نہیں کر سکتا۔
5ویں بات اس سلسلے میں یہ عرض کی جاتی ہے کہ تاہم اگر کوئی احتیاط کے طور پر اس دن کے بدلے ایک دن کا روزہ رکھنا چاہے قضا کے طور پر، ہم اسے ملامت کرتے اور منع نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی کہے کہ ایسے شخص پر ایک دن کے روزے کی قضا کرنا لازم ہے تو ہم کہیں گے اس کی کوئی صریح واضح دلیل پیش کرو، چونکہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لازم کرنا صحیح نہیں ہے، واجب کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ تو دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، راجح قول دوسرا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے مروی روایت کے متعلق کہتے ہیں، یہ 2 چیزوں پر دلالت کرتی ہے۔ یہ کہ مطلب اگر ابر آلود ہے تو یہ مستحب نہیں ہے کہ غروب آفتاب کا یقین ہونے تک افطاری کو مؤخر کر لیا جائے، بلکہ جب یقین ہو جائے کہ گمان غالب کے مطابق آدمی کو افطار کر لینا چاہیے۔ اگر مطلب دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے اس حدیث سے، اگر مطلب ابر آلود ہو، انسان یہ سمجھ کر کہ افطاری کا وقت ہو گیا افطاری کر لے، لیکن بعد میں اسے یقینی علم ہو جائے کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو ایسے شخص کو اس کے بدلے بعد رمضان ایک دن قضا کا روزہ رکھنا لازم نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انہیں قضا کا حکم دیا ہوتا تو یہ حکم پھیل جاتا، صحابہ کرام کو معلوم ہوتا، صحابہ کرام امت آنے والی اپنی امتوں تک نقل کرتے۔ تو جب ایسا کچھ منقول نہیں ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قضا کا حکم دیا ہی نہیں تھا۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 228 میں علامہ ابن تیمیہ کا یہ قول اور یہ اس حدیث پر ان کے یہ ملاحظات موجود ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کے ایک شاگرد رشید ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے بھولنے والے کو کھلا اور پلا دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے غروب آفتاب سے قبل افطاری کرنے والے کو بھی دن چھپا کر کھلا اور پلا دیا ہے۔ تہذیب السنن میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جس نے یہ گمان کرتے ہوئے کھا لیا یا کچھ پی لیا یا ہم بستری بھی کر لی کہ ابھی تو رات ہے لیکن فی الحقیقت دن تھا، خواہ یہ طلوع آفتاب کے وقت ہو یا غروب آفتاب کے وقت، دونوں صورتوں میں اس نے اپنا روزہ جان بوجھ کر باطل نہیں کیا ہے، دونوں صورتوں میں اس نے یہ گمان کیا کہ وہ روزے کی حالت میں نہیں ہے۔ بھول کر کھا پی لینے والا بھی یہی گمان کرتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں نہیں ہے، لہٰذا یہ دونوں برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ اور اس کے علاوہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، جہاں تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، جہاں کوئی کام تم جان بوجھ کے کرو تو وہ گناہ ہوگا، جس کا تم نے دل سے ارادہ کیا ہے۔ گناہ دل سے ارادہ اور عزم کرنے کے بعد اگر کوئی کام کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ پہلے حدیث گزر چکی ہے حضرت سنن ابن ماجہ کی، اور یہ حدیث صحیح ہے جس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان اور زبردستی کرائے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہی جمہور سلف کا قول ہے۔ المحلہ ابن حزم کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 331 میں ابن حزم کا یہ قول موجود ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ البانی کے ایک شاگرد شیخ البانی سے متعلق کہتے ہیں، جن کا نام حسین بن عودہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ اگر کوئی یہ گمان کرتے ہوئے کھا اور پی لے کہ سورج غروب ہو گیا، پھر اس کے معاملہ اس کے برخلاف ظاہر ہو جائے، یا یہ گمان کرتے ہوئے کھا اور پی لے کہ ابھی فجر صادق نہیں طلوع ہوئی ہے، پھر اس کے معاملہ اس کے برخلاف ظاہر ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ البانی نے فرمایا، اگر وہ شخص اپنی گمان میں معذور ہے، یعنی کسی شرعی عذر کی وجہ سے کھا لیا ہے پی لیا ہے، تو اسے روزہ کھولنے والا شمار کیا نہیں جائے گا۔
شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول، یہ فتویٰ سنن ابن ماجہ کی جو انہوں نے تخریج کی ہے اس میں موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ دوسرا قول راجح ہے اور اسی پر عمل کیا جانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیو، روزہ کس لیے؟ بظاہر یہ عنوان بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ آن لائن ایک میگزین کا مطالعہ کر رہا تھا، اس کے اداریے میں رمضان کے روزے سے متعلق ایک بات بڑی دل کو لگتی ہوئی محسوس ہوئی، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ رمضان کا مہینہ ہو، دن کا وقت ہو، آپ روزے سے ہوں اور ایک شخص آپ سے نہایت سنجیدگی سے اگر یہ کہے، لیجئے میرے دوست، میرے بھائی، یہ کھجوریں بڑی عمدہ ہیں اور بڑی میٹھی اور رسیلی ہیں اور نوش فرمائیے، تو بتائیے آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہی نہ کہ آپ اس کو دماغی مریض سمجھیں گے، ورنہ ہوش حواس میں کوئی شخص ایسی نازیبہ بات کہنے کی جرأت رمضان کے مہینے کے دنوں میں کیسے کر سکتا ہے؟ اگر آپ کو ذرا بھی محسوس ہو جائے کہ یہ شخص ہوش و حواس رکھتے ہوئے یہ حرکت کر رہا ہے، تو سوچیے آپ کے غیظ و غضب کی کیفیت کیا ہوگی۔ بھلے روزے میں بھی کوئی شخص کچھ کھا سکتا ہے، ذرا سی غذا بھی حلق سے نیچے اتارے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بے شک کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسلمان معاشرے میں ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ کوئی شخص رمضان کے دنوں میں کسی کو کچھ کھانے کی دعوت دے، اور نہ کوئی شخص روزہ رکھ کر کچھ کھانے کی حماقت ہی کر سکتا ہے۔ کون مسلمان نہیں جانتا کہ کھانے پینے اور دوسری لذتوں سے باز رہنے کا نام ہی روزہ ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد بھلا دن میں کچھ کھانے یا چکھنے کا کیا سوال؟ مگر انتہائی حیرت کی بات یہ ہے، بعض اوقات ہم اور آپ نہایت اطمینان سے مزے لے لے کر انسانی بوٹیاں روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں دن میں چباتے رہتے ہیں، اور آپ کو مجھے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہم سب کا روزہ دم توڑ رہا ہوتا ہے۔ ایک کھجور کھانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن انسان کا گوشت ہم سب مزے سے کھاتے رہتے ہیں۔ آپ کا روزہ اتنا سخت جان ہوتا ہے کہ ذرہ برابر مجروح ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ رمضان کا مہینہ ہے، دن کا وقت ہے، آپ اور ہم روزے سے ہیں، اپنے دوستوں کی ایک مجلس میں پہنچتے ہیں، مجلس میں ادھر ادھر کی گفتگو ہو رہی ہے، اور پھر یکایک یہ سب آدم خور بن جاتے ہیں، چٹخارے لے لے کر مردہ انسانوں کا گوشت کھانے لگتے ہیں۔ آپ بھی بڑی بے باکی سے دسترخوان پر ہاتھ مارنے اور انسانی لاش کو نوچنے لگتے ہیں۔ آپ کا احساس آپ کو ذرہ برابر بے چین نہیں کرتا کہ آپ روزے سے ہیں، انسان کا گوشت تو ویسے بھی حرام ہے، اور آپ روزے میں بھی مردار کھانے سے باز نہیں رہتے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے، بھلا میں کب آدم خوروں کی مجلس میں گیا، کب میں نے کسی مردہ انسان کا گوشت کھایا؟ یہ سب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، ہم صحیح کہہ رہے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ آدم خوروں کی مجلس میں موجود ہوتے ہیں، جب وہ انسانی گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کے منہ میں بھی پانی بھر آتا ہے، بے اختیار آپ بھی مردہ انسانوں کے گوشت پر منہ مارنے لگتے ہیں۔ آپ کو ذرا بھی پریشانی نہیں ہوتی کہ آپ ایک انتہائی گھناونا کام کر رہے ہیں۔ وہ مجلسیں جن میں آپ شریک ہوتے ہیں، کیا وہاں دوسروں کے عیوب اور کمزوریوں پر گفتگو نہیں ہوتی؟ کیا وہاں دوسروں پر الزام تراشیاں نہیں کی جاتی؟ کیا وہاں دوسروں کے خلاف بدگمانیاں نہیں پھیلائی جاتی؟ کیا وہاں
دوسروں کے خلاف غیبت نہیں کی جاتی. آپ ان مجلسوں میں اطمینان سے دوسروں کی غیبت سنتے ہی نہیں بلکہ مزہ لیتے ہیں اور اکثر خود بھی شریک ہو جاتے ہیں. اسی لیے غیبت کو فاقہۃ المجلس کہا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے کے دروس میں سنا، جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اس نے تو روزہ رکھا ہی نہیں، صرف وہ بھوکا اور پیاسا ہے، اپنی جنسی ملاقات سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے. حقیقت میں روزہ یہ ہے کہ ہم ان حرام کردہ چیزوں سے جو عام دنوں میں ویسے تو حرام ہیں، رمضان کے روزے کی حالت میں، رمضان کے مہینے میں تاکید در تاکید، موقت در موقت وہ ان کی حرمت میں بڑی شدت آ جاتی ہے. اس لیے میرے دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان کے مہینے میں جہاں چند بہنیں کسی دعوت میں، کسی ضیافت میں، کسی شادی میں، کسی اور موقع پر جمع ہو جاتے ہیں تو کسی نہ کسی بھائی کو، کسی نہ کسی بہن کو موضوع گفتگو بناتے ہیں اور جی بھر کے اس کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں. تو میرے بھائیوں، غیبت کرنے کا گناہ اتنا عظیم ہے کہ ہم اپنے محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں جس کی غیبت کی جا رہی ہے، کل قیامت کے دن اس کو دینا پڑے گا، دیں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آج اس سے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، اس سے اپنے دامن کو جھٹک لیں اور اپنے آپ کو دور رکھیں اس قسم کی برائیوں سے. رمضان کے روزے سے متعلق بہت ساری چیزیں ہم نے گزشتہ ہفتے بھی اور آج کے درس میں بھی سیکھے. روزے کی نیت کب کی جائے، کیسے کی جائے، کیوں کی جائے، اور کیا ہر روزے کی نیت الگ ہونی چاہیے، کیا ایک ہی پہلے چاند دیکھنے کے بعد پورے رمضان کے مہینے کے روزے کی نیت اگر کر لی جائے تو کافی ہے یا نہیں ہے. سارے مسائل، روزے کے فضائل اور روزوں کی حکمت، اگر کوئی عمدن بلا عذر روزہ چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے، صرف رمضان میں نماز پڑھنے والوں کے روزے کا کیا حکم ہے، اور اگر اسی طرح سے روزے کی حقیقت کیا ہے، روزے میں مسنون امور کیا ہیں، روزہ جن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا یا مکروہ نہیں ہوتا، روزوں کی فرضیت اور وجوب کی جو شرائط ہیں، اور اسی طرح سے روزہ توڑنے والی چیزیں، مفسدات الصیام کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے ایک ایک ٹاپک سے متعلق تفصیلی گفتگو کی ہے. اب روزہ رمضان کے مہینے میں روزہ افطار کرنے کے جو شرعی آزار اور اسباب ہیں وہ بھی بہت ممکن ہے کل ہم اس ٹاپک کو کور کر لیں گے. آج ابھی چونکہ اس ہفتہ عشر اواخر شروع ہونے والا ہے تو اس سے متعلق بھی کچھ گفتگو کر لے تو بہتر ہے. رمضان 3 دہوں پر مشتمل ہوتا ہے. پہلا دہا یا پہلا عشرہ پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک، دوسرا دہا 11 تاریخ سے 20 تاریخ تک، تیسرا دہا 21 تاریخ سے آخری رمضان تک. تو رمضان کا جو آخری دہا ہے وہ نہایت اہم ہے، کیونکہ اس میں ایک عظیم رات آتی ہے جس میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں کے عبادت سے بہتر ہے، افضل ہے، خیر ہے. اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. ویسے بھی رمضان کا مہینہ نیکیاں کمانے کا عالمی موسم بہار ہے. اگرچہ اس سال کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے
مسجدوں میں قیام اللیل، نماز تراویح کی وہ بہاریں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کا ایک کرم یہ بھی ہے کہ اس سال ہر گھر مسجد بن چکا ہے۔ تو بہرکیف ساتھیو، اس آخری عشرے کا انتظار ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں کے اندر وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو اس کے فضل اور کرم سے ہمیں نصیب ہو جائے تو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگتے ہوئے صدق دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو اللہ کے نبی رات بھر جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2024 اور صحیح مسلم میں یہ روایت 1174 پہ موجود ہے۔ تو اذا دخل العشر شد مئزرہ وأحیا لیلہ وأیقظ اہلہ۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں جتنی محنت آخری عشرے میں کرتے تھے اتنی کبھی نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آخری عشرہ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہارس ریس میں گھوڑے کے جو دوڑ ہوتی ہے، گھوڑ دوڑ، اس میں آخری لمحوں میں گھوڑے کو ہنٹر سے مار کر اس کی رفتار میں تیزی لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی جتنا ممکن ہو سکے اپنی نیند کو کم کر کے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید کا ایک حصہ رمضان مبارک میں تدبر کے لیے مخصوص کرنا چاہیے، اور ایک حصہ پلان جب ہم رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے بناتے ہیں تو ایک حصہ حفظ کرنے کا مقرر کر لینا چاہیے۔ اتنا میں رمضان کے مہینے میں حفظ کروں گا، اتنی آیتوں کی تفسیر پڑھوں گا، اتنی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، اس میں تدبر کروں گا۔ تو بہرحال اس رمضان کے مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت، اس کو جو آپ نے یاد کیا ہے اس کا مراجعہ کرتے رہیں، اور مختلف قسم کے نیک کام، اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے تو غریبوں کی مدد کیجئے، ان کو کھانا کھلائیے، ان کو اگر وہ کپڑوں کے محتاج ہیں تو عید کا جوڑا ان کے لیے بنائیے۔ خصوصاً آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا شخص اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے۔ جو آپ کے قریب سے قریب ترین رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی کا خیال ان سے شروع کریں، پھر دور کے رشتہ داروں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اگر غریب ہیں۔ بہرحال رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی صرف مال و دولت سے ہی نہیں، ان کی خیر و عافیت پوچھنا، ان میں سے جو بیمار ہیں ان کی زیارت کرنا، اور اگر وہ دواؤں کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں تو ان کے لیے دوائیں فراہم کرنا، اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کا نام صلہ رحمی ہے۔ تو ساتھیو، ان مبارک ایام کا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر ان سے بھرپور طریقے سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے مہینے میں اعتکاف بھی کیا جاتا تھا، ابھی چونکہ اس سال مسجدیں بند ہیں، اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ گھروں میں کچھ لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ اس سال مسجدیں بند ہیں تو کیا ہم گھر کے جس کمرے میں نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، کیا اس میں اعتکاف بیٹھیں؟ تو اعتکاف کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملی اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے پیش نظر
مسجد ہی اعتکاف کی جگہ ہے۔ مسجد اگر کسی مجبوری کی وجہ سے بند ہے تو اعتکاف نہیں کیا جا سکتا، مسجد کے علاوہ گھر میں اعتکاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرکیف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور آپ نے اپنی زندگی میں ہر رمضان میں اعتکاف کیا۔ رمضان سے متعلق ایک چیز صدقۃ الفطر کے احکام اور مسائل بھی ہیں۔ صدقۃ الفطر جمہور محدثین اور فقہاء کا صدقۃ الفطر کے بارے میں طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل جب تحریر کرتے تھے تو اس کے بعد صدقۃ الفطر کے مسائل بھی کتاب الزکوٰۃ کے آخر میں بیان کرتے، اور کچھ محدثین نے رمضان کے روزوں کے مسائل اور احکام کے بعد ان کو صدقۃ الفطر کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ اس کو صدقۃ الفطر کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ فطر کا معنی ہے روزہ کھولنا یا روزہ ترک کرنا، چونکہ یہ صدقہ رمضان مبارک کے روزے پورے کرنے کے بعد ادا کیا جاتا ہے۔ روزوں میں جو کچھ کمی رہ جاتی ہے اس کی تلافی کے لیے یہ صدقۃ الفطر فرض کیا گیا ہے۔ اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب فرض صدقۃ الفطر، اور اسی طریقے سے اس کے بعد ابو العالیہ، عطا، ابن سیرین وغیرہ کے اقوال نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ لوگ صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیتے تھے، انہیں فرضیت کے قائل تھے، اور انہوں نے صراحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، تو اس لیے ان کے اقوال بھی نقل کیے۔ اور امام ابن المنذر نے اس کی فرضیت پر اجماع بھی نقل کیا ہے، اور احناف اس کو فرض نہیں کہتے، ان کے پاس فرض میں اور واجب میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ اس کو واجب کہتے ہیں، اور مالکیہ اور بعض اہل ظاہر نے اس کو سنت مؤکدہ کہا ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ یہ فرض ہے، اور فرضیت کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت جو صحیح بخاری میں موجود ہے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من تمر صاع من تمر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کھجور یا شعیر یا جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں، چاہے غلام ہو، آزاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، تمام مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقۃ الفطر کی فرضیت کی تصریح فرمائی ہے۔ اچھا، یہ صدقۃ الفطر اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کب دینا چاہیے، اس کا وقت کیا ہے؟ عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کرنا چاہیے، اور علماء کا کہنا ہے کہ عید کے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے بھی یہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کیا چیزیں دینا چاہیے؟ عام طور پر جو غلجات، جو کھانے پینے کی چیزیں، جو خوراک کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ گیہوں ہو یا چاول ہو،
کھجور ہو، منقع ہو، پنیر ہو، اللہ کے نبی کے زمانے میں عموماً یہی غذائی چیزیں ہوتی تھی اور کھانے پینے کی اجناس ہوتی تھی، ان کو آپ نے صدقۃ الفطر میں نکالنے کا حکم دیا، ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن فی کس کھانے کا ایک سا دیا کرتے تھے، اور اس وقت ہمارا کھانا جو، کھجور، منقع اور پنیر پر مشتمل ہوا کرتا تھا، صحیح بخاری میں روایت۔ تو ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے ملک میں، اور جو جہاں جس ملک میں ہے وہاں کی جو عام غذا ہے، چاہے وہ چاول ہو، گیہوں ہو، چنا ہو، جو ہو، مکئی ہو، باجرہ ہو، جوار ہو، کھانے پینے کی جو اجناس ہیں وہ انہیں خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ان کو عموماً صدقۃ الفطر میں ادا کر سکتے ہیں۔ اور کھانے پینے کی ان اجناس میں صدقۃ الفطر میں کتنا دینا چاہیے؟ شرعاً اس کی مقدار ایک سا مقرر کی گئی ہے، اس سے کم دینا صحیح طور پر صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا اس سے۔ بعض صحابہ نے گیہوں کو مہنگا سمجھ کر نصف سا دینے کا فتویٰ دیا تھا، لیکن دوسرے صحابہ نے اس فتوے پر عمل نہیں کیا، کہا کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں برابر ایک سا دیا کرتے تھے، ہم برابر، صحیح مسلم میں اتنا ہی دیا کریں گے۔ یہی حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ کننا نخرج اذا کان فینا رسول اللہ زکاۃ الفطر عن کل صغیر و کبیر حر او مملوک صاع من طعام او صاع من عقد او صاع من شعیر او صاع من تمر او صاع من زبیب فلم نزل نخرج حتى قدم علینا معاویہ بن ابی سفیان۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج یا عمرے کے لیے آئے تو انہوں نے ممبر پر ایک خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ شام کے علاقے میں جو سا موجود ہے اور وہاں کے حساب سے انہوں نے کہا کہ میری رائے میں شامی گیہوں کے 2 سا نصف سا ان کی قیمت میں کھجور کے 1 سا کے برابر ہیں، چنانچہ لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ مگر میں تو جب تک زندہ ہوں اللہ کے نبی کے زمانے کے دستور کے مطابق جن سے ہی دوں گا ایک ہی سا دوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ انہوں نے مہنگائی کو دیکھتے ہوئے کہ اس زمانے میں گیہوں مہنگی تھی تو نصف سا کر دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے زکوٰۃ الفطر میں ایک سا دینے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بزکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر قال عبداللہ فجعل الناس عید له مدین من حنطہ۔ اور ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ نصف سا دینے والی جو احادیث، کچھ احادیث نصف سا کی بھی ہیں تو وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر میں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کیا ان کی قیمت دینا جائز ہے؟ جمہور علماء کے پاس نزدیک اس کی قیمت دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس زمانے میں دینار اور درہم موجود تھے، قیمت دینا جائز ہوتا تو آپ بتا دیتے، چونکہ یہ کھانے پینے کی چیزیں اس زمانے میں نکالی جاتی رہی ہیں۔ لیکن کچھ علماء کا خیال ہے، جس میں احناف کے علماء کا امام ابو حنیفہ کی طرف وہ قول منسوب کیا جاتا ہے، بہرحال کھانے پینے کی اشیاء کے بدلے اگر کوئی قیمت ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے اس طرح سے۔ لیکن شرعی مسئلہ یہی ہے صحیح کہ قیمت کے بجائے خوراک دینی چاہیے۔ کن لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا؟ کنبے کا جو سرپرست، وہ اپنے کفالت میں جتنے لوگ ہیں، چھوٹے بڑے، مرد عورت، آزاد غلام، ہر فرد کی طرف سے ادا کرے۔ ہاں، اگر کوئی نوکر ہے آپ کے پاس، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی نوکر ہے، تو وہ اس کا حکم غلام کا حکم نہیں ہوگا،
تو وہ نوکر چونکہ تنخواہ لیتا ہے تو وہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کا فطرانہ ادا کرے گا۔ اگر کوئی یتیم ہے، باپ کا انتقال ہوا، وراثت میں اس کو مال ملا ہوا ہے، اور کوئی دیوانہ ہے، اس کو بھی مال ملا ہوا ہے باپ کی طرف سے، اس کے سرپرستوں کے پاس یہ مال موجود ہے، تو یتیم اور مجنون صاحب مال اگر ہیں تو ان کے مال کی زکوٰۃ اور صدقہ فطر ان کے مال سے بھی ادا کیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن عمر، جابر، حضرت عائشہ اور کچھ تابعین کے اقوال نقل کر کے کہتے ہیں ان یزکا مال الیتیم، وقال الزہری یزکا من مال المجنون، تو یتیم کے مال سے بھی زکوٰۃ، چاہے وہ واجبی زکوٰۃ ہو یا صدقہ فطر ہو، اور اسی طرح سے دیوانے کے مال سے بھی زکوٰۃ الفطر نکالی جا سکتی ہے۔ اور اس کا وقت، صحیح وقت یہی ہے کہ عیدگاہ کو جانے سے پہلے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر عید کے بعد اگر وہ ادا کرتے ہیں تو وہ زکوٰۃ الفطر نہیں، صدقے کے عام صدقے کے حکم میں ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرض رسول اللہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین فمن اداها قبل الصلاة فهي زکوٰۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، رواہ ابو داود وابن ماجہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی نے روزے دار کے روزے کو بیہودہ گوئی، فحش کلامی سے پاک کرنے، غربا اور مساکین کے لیے خوراک مہیا کرنے کے لیے صدقۃ الفطر فرض کیا ہے۔ جو شخص نماز سے پہلے یہ صدقہ ادا کرے اس کا صدقہ قبول ہے، اور جو نماز کے بعد ادا کرے تو وہ صدقۃ الفطر تو نہ ہو بلکہ یہ نفلی صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے۔ سے معلوم ہوا کہ اس کا وقت نماز، عید کی نماز کو جانے سے پہلے اس کو ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ ادا نہیں کرتا تو وہ عام صدقہ ہو جائے گا۔ ہاں البتہ ایک مسئلہ یہاں چلتے چلتے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ نے جس کو صدقۃ الفطر دینا ہے کسی کو وکیل بنایا اور وہ آپ سے کافی دور ہے، اور آپ نے کہا کہ میرے اتنے افراد ہیں اور میں پیسہ آپ کے بینک میں ٹرانسفر کرتا ہوں، آپ میرے طرف سے وہ ادا کر دیں، تو وکیل آدمی امانت دار ہونا چاہیے، قابل اعتماد ہونا چاہیے، بھروسے والا ہونا چاہیے، اور اگر وہ پیسے وقت پر ٹرانسفر ہو گئے، اس نے وکیل نے پیسے بینک سے نکال کے یا بینک سے پیسہ آنے سے پہلے اپنے پیسے سے اشیاء خوراک والی اشیاء خوردنی خرید کے غریبوں میں تقسیم کر دیا تو یہ جائز ہے، ایسا کرنا جائز۔ یہ چند مسائل تھے رمضان کے روزے اور رمضان سے متعلق۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح علم عطا فرمائے۔ اور کچھ مسائل روزے سے متعلق عورتوں کے کچھ مخصوص مسائل ہیں، اور ماہ رمضان میں افطار کرنے کے جو شرعی آزار اور اسباب ہیں وہ بھی ہم اگلے دروس میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے اس موسم میں جو میرے بھائی اور بہنیں، مسلمان بھائی اور بہنیں پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ میں بدل دے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکت والا رزق عطا فرمائے، برکت والی روزی عطا فرمائے، اور جس کی جو جائز ضرورتیں اور اچھے ارادے اور مرادیں ہیں اللہ انہیں پوری فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وجزاکم اللہ خیرا۔